پچھلے 4 ہفتوں سے ایک انسان پاکستان کے اندر جو بحیثیت خود وکیل بھی ہے، بہت طاقتور آدمی کا وکیل ہے، بلکہ ایکس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کا وکیل ہے، وہ 4 ہفتے سے غائب ہے۔ اس کی ساری فیملی، پوری جماعت پٹیشنیں فائل کرتی ہے کورٹ میں، شور مچاتی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ بار بار وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو نامعلوم افراد، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری جنٹا، انہوں نے اٹھا لیا۔ کورٹ جو ہے اس پہ ایکشن لیتا ہے اور فائنلی کہتا ہے کہ جناب فلاں تاریخ تک ان کو برآمد کیا جائے، اور ایون آئی جی اسلام آباد پولیس کو انوالو کرتا ہے۔ آئی جی صاحب گارنٹی دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ہم پنچوتا صاحب کو ریکور کر لیں گے۔ اور پھر ہم ایک معجزہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس چوکی میں بھاری گولیاں چلنے کے بعد پولیس والے بے حد بہادری دکھاتے ہیں اور پنچوتا صاحب کو ریکور کر لیا جاتا ہے۔ جو وہ ویڈیو منظر عام پہ سب نے دیکھی اور آئی، جو گاڑی کی تھی اور تھانے کی تھی، اس سے جو کہانی بنائے گی وہ کہانی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اور بنائے گی ہم کیوں کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ افغان یا پشتون، وی آر ناٹ شور کون سے لوگ، ان کو اغوا کرتے ہیں، قید میں رکھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان کا فون لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی فیملی سے 2 کروڑ روپیہ تاوان مانگیں گے، یعنی کہ ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے فار رینسم۔ فیملی جو ہے ان 4 ہفتے میں کبھی کسی پولیس والے کو نہیں بتاتی کہ ہمیں کالیں آ رہی ہیں تاوان کے لیے، سوشل میڈیا پہ نہیں بتاتی، صرف ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو، ہمارے پیارے کو اٹھایا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ عمران خان کا پیغام اڈیالہ جیل سے سچا سچا آ کے باہر بتا دیتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جماعت کے اندر اب واضح ہو چکا ہے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کا نیریٹو نہیں بلکہ عمران خان پلس اسٹیبلشمنٹ کے مکس کا نیریٹو باہر دیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی، اور جنرلی جو کانٹرڈکشنز نظر آتی تھی ہمیں پنچوتا صاحب کی گفتگو میں اور باقی لیڈرانی گفتگو میں جب وہ باہر آتے تھے، وہ یہ ہے کہ پنچوتا صاحب ایگزیکٹلی جو عمران خان چاہتے ہیں وہ آ کے باہر پبلک کو بتا دیتے ہیں۔ اس سے پی ٹی آئی پہ بھی بہت بڑا سوالی نشان اٹھتا ہے، اور اس سے یہ بھی سوالی نشان اٹھتا ہے کہ پولیس یہ جو کہانی بنا کے پیش کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کو برآمد کیا جاتا ہے تو شیخ رشید صاحب کی طرح وہ کہتے ہیں ہم چلے پہ تھے۔ کچھ لوگ جب برآمد ہوتے ہیں وہ فردر کیس پرسو نہیں کرتے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ غائب نہ کر دی جائے۔ کچھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اعظم سواتی کی حالت جو تھی، جو ہم سب نے دیکھی، جو ان کے ساتھ بلیک میل کیا گیا، ان پہ پریشر ڈالا گیا، پنچوتا صاحب کی جو ہم نے حالت دیکھی، اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کہ جب سویلین گورنمنٹس نے، پولیٹیشنز نے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تھرو لوگوں کو غائب کیا، رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے پی ٹی آئی کے دور میں جب اسد علی طور کو غائب کیا گیا تھا۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب نواز شریف کو ان کی بیگم جو فوت ہونے لگی تھی ان سے بات نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اس انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کو تباہ کرنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ کر اسٹیبلشمنٹ رہی ہوتی ہے، جماعت اور اسٹیبلشمنٹ ہینڈ ان گلو ہوتی ہے، لیکن یہ سیاستدان بھول جاتے ہیں کہ کل کو جب آپ اقتدار سے نکلیں گے تو آپ پہ بھی یہی حربے فارمولے لگیں گے۔ عمران خان صاحب کے دور میں کئی لوگ جو نیوٹرل تجزیہ نگار تھے وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نواز فیملی کو ٹریٹ کر رہے ہیں مت کریں، کل کو یہ بڑا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور آج بظاہر نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب ہر ایک قسم کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں نے یہ سوال اٹھایا کہ پنچوتا صاحب کو کیوں اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ جب بندے اٹھاتے ہیں ان کو مارتی نہیں ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اٹھانا ہوتا تو عمران خان کے کئی وکیل ہیں۔ اب اس پوائنٹ پہ صرف اسپیکولیشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے توان حاصل کرنا ہے تو کسی امیر بندے کو اٹھاتا ہے۔ یہ جو وکیل ہیں سکسیزفل لائر، لیکن ریلیٹیولی اپر مڈل کلاس انکم بیک گراؤنڈ ہے ان کی۔ وہ علی ظفر صاحب کو اٹھاتے ہیں، اربوں پتی کے مالک۔ بابر امان صاحب کو اٹھاتے تھے، اربوں پتی کے مالک، ان کو نہیں اٹھایا گیا۔ ان کے اندر یونیک چیز اس وقت ہی بتائی جاتی تھی کہ یہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ فین اور سپورٹر ہیں۔ اس وقت جب یہ جلسے اور دھرنے ہونے تھے جو اسلام آباد میں پھر ہوا تھا زیر علی مین گنڈا پور، اس کی تیاری سے پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا۔ اور ان کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سوال آپ شہباز گل سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو کیوں مارا گیا تھا۔ یہ سوال آپ 90s کے اندر ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی کر سکتے ہیں، ان کی مونچھیں کیوں کاٹی گی۔ یہ سوال آپ کئی سیاست دانوں سے کر سکتے ہیں 77 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں، کہ جب اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے آپ وہ غائب کرتی ہے تو وہ مارتی کیوں ہے۔
شاید آپ ان کی بات نہیں مان رہے, شاید وہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں, شاید وہ باقی پارٹی والوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, شاید آپ کو عبرت کی مثال بنانا ہے تاکہ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ بالکل ٹو کرے لائن اسٹیبلشمنٹ کی. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا تو پولیس کو فی الفور ان بندوں کو پکڑ لینا چاہیے. وہ بندے بچے کیسے اس گولہ باری میں جو ہوئی ناکے کے اوپر حسن عبدال کے پاس بقول پولیس کے؟ اس سے یہ بھی سوال نشان دیتا ہے کہ ہماری پولیس اتنی نااہل ہے کہ اگر وہ لوگوں پہ فائرنگ بھی کرے گی تو کوئی بندے کو نہ گولی لگے گی نہ گاڑی کو گولی لگے گی. پچوتا صاحب بیچ میں انہارمڈ بیٹھے رہیں گے جب ہیوی فائرنگ ہو رہی ہے, وہ آپ سے بندہ ہی نہیں پکڑا گیا. تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو ان کی حالت تھی کوئی بندہ یہ چیز برداشت نہیں کرے گا. فار ایور اس فیملی کو آپ نے ریاست سے دور کر دیا. ہم مارنگ بلوچ کے معاملے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ریاست سے دور مت کریں کسی کو فرنج ایلیمنٹ میں مت پش کریں. پھر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لوگوں کا اتنا وائلنٹ ریئیکشن کیوں ہوتا ہے. یہی چیزیں دیکھ کے ہوتا ہے. جب آپ پلینگ گراؤنڈ لیول نہیں رکھیں گے یہ رزلٹ آئے گا. آج جو نواز شریف کی مریم نواز صاحب غصہ ہے جو ان کی تقریروں ان کی باتوں میں نظر آتا ہے. نواز شریف صاحب کوئی گفتگو کریں تو ہمیشہ ایک گلہ ضرور کرتے ہیں, پاکستانی عوام سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مجھے ناجائز نکالا گیا اور ان کو ناجائز نکالا گیا, اسٹیبلشمنٹ کے تھرو نکالا گیا, تو عوام کیوں نہیں اٹھ کھڑی ہوئی. عوام کو آج جو سبق سکھایا جا رہا ہے, عوام کو, سیاستدانوں کو نہیں, عوام کو, وہ یہ ہے کہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے. نواز شریف کی باری جب عوام نہیں اٹھی تھی نواز شریف کے لیے تو کوئی عوام پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا, 10,000 بندہ جیل میں نہیں گیا تھا, زندگی پرسکون چل رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ کی توقع یہ تھی کہ عمران خان کی باری بھی یہ ہو. عمران خان کی باری یہ نہیں ہوا, لوگوں میں ایجیٹیشن ہوئی. اس کی کئی وجوہات ہیں, آپ کو وجہ پسند آئے نہ آئے, آپ اس کو پاپولزم کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن ریئلٹی یہ کہ عمران خان کے لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے جیلیں بھی کاٹی. ایک خاتون جس نے جیل کاٹی اس ٹائم میں وہ خدیجہ شاہ ہے. ان کو ریسنٹلی شامل کیا گیا جیل کے ترامیم کی کمیٹی میں جو اس کے جیل کے ریفارمز لائیں, ان کو بھی شامل کیا گیا. اور پی ایم ایل این کے نور نظر, ہمارے غریب بیوروکریٹ جنہوں نے ایتسن سے فیس کی اپیل کی تھی کہ میں 2 دفعہ فیس نہیں پے کر سکتا, حالانکہ ان کی کروڑوں کی زمینیں موجود ہیں. اب چیمہ صاحب, ان کو بھی شامل کیا گیا. اس کے اوپر نون لیگ نے تنقید کی کہ جو عورت 9 مئی میں ملوث ہے, کیونکہ 9 مئی بہت بڑا جرم ہے, یہ میں بار بار کہہ دوں کیونکہ میں لاہور میں رہنا چاہتا ہوں. 9 مئی جو بہت بڑا جرم ہے, جو عورت اس میں ملوث ہے اس کو آپ کیسے ایک سرکاری کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہاں پہ ایک اور سوال ہے, اگر آپ نے جیل کی ریفارمس کی کمیٹی بنانی ہے تو آپ غریب لوگوں کی بنائیں جو جیل کاٹتے ہیں, کیونکہ اصلی جیل تو وہ دیکھتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ امیر طاقتور طبقے کے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, بزنس مین ہوں, بیوروکریٹ ہوں, وہ سارے کے سارے ایک ڈفرینٹ جیل دیکھتے ہیں. وہاں فیسلٹیز اور پرکس پھر بھی ہوتے ہیں. جو عام جیلیں ہوتی ہیں, کبھی آپ جائیں بڑے شہروں میں بھی چلے جائیں تو آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. اتنی بدبو, اتنی گرمی, اتنی سردی, اتنے مچھر کیڑے مکوڑے آپ کو وہاں ملیں گے. جو عام جیل میں خوراک ملتی ہے آپ جا کے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ جب جیلوں میں جائیں گے تو آپ کو پیدا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کئی ہزاروں بندے ہیں جو صرف جیل میں اس لیے ہیں کہ ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں, لیکن ان کے پاس جرمانے کے پیسے نہیں. تو جو ہماری جیل کی کنڈیشن ہے اوور آل بہت بری ہے. میرا خیال ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کو اور چیمہ صاحب کو اس کمیٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ تو جیل نہیں کاٹی انہوں نے, وہ ایک طریقے سے لے کے چلے. ہاں ٹف کنڈیشن تھے, انلیگل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اریسٹ تھے, ان پہ جعلی مقدمے بنائے گئے, یہ میرا موقف ہے. لیکن اگر کوئی جیل کی سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو آپ ایکچولی ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے ہارڈ جیل کاٹی, وہ آپ کو بتائیں گے جیل اصل میں ہوتا کیا. لیکن اس پہ خیر نون لیگ آگ بگولا ہو گئی تھی, ان کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کریں. جو پی ٹی آئی کے اگر لوگ یوتھی ہیں تو نون لیگ والے جو پٹواری ہیں جو انہوں نے علمی گالیاں ایک دوسرے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, وہ ان سے چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انتظار پنجوتا صاحب کی ریکوری میں پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کر دی. پہلے پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی انہیں گمشدہ ہونے پہ, جس کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑا. لیکن اب جب وہ برآمد ہو گئے تو پولیس نے خود ایف آئی آر درج کر دی ان نامعلوم افرادوں کے خلاف. یا آپ یاد رکھیں کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے عمران خان پہ جان لیوا حملہ ہوتا ہے, اس کی ایف آئی آر مرضی کی درج نہیں ہوتی. آج تک اس کی انویسٹیگیشن ہے کچھ ہوتا نہیں ہے, کورٹ میں ثبوت نہیں لائے جاتے, سپریم کورٹ میٹر ٹیک اپ نہیں کرتا, لوکل کورٹ میٹر ٹیک اپ نہیں کرتا. لیکن پولیس خود جب کوئی کہانی بنانی ہوتی ہے تو فوراً دستی ایف آئی آر کاٹتی ہے. یہ ہمارے ملک کی ریالٹی ہے رول آف لاء کی.
کہ ایلیٹ کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے ہے، اور جب طاقتور لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نور نظر نہ ہوں تو پھر ان پہ ایکسٹرا جوڈیشل پنشمنٹ لگائی جاتی ہے. پچوتو صاحب کا گناہ کیا تھا یہ بتا دیں، ان کی کرائم کیا تھی جو ان کو اٹھایا گیا؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. کتنی خوفناک یہ چیز ہے، اور جس کے ساتھ بھی ہوئی ہے اس کا رزلٹ بعد میں ٹھیک نہیں نکلا. مینٹلی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم سب بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی والے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارا کچھ آنے والا غائب ہو جائے، رابطہ نہ ہو پائے. جب ہم نے 2 لوگوں کے انٹرویو کیے تھے جو مسنگ پرسن سے کیسز کرتے تھے، کرنل انعام صاحب اور دوسری جنجوا صاحبہ، تو جو وہ کیسز بتاتے ہیں، جو انہوں نے ریکارڈ بھی بتایا اور آف دا ریکارڈ بھی بتایا، آپ کا رونے کا دل چاہتا ہے کہ اسلامی جمہوریت پاکستان جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، جس کو بیکن ہونا تھا مسلم امہ کے لیے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کی فسطائیت ہمیں ایران میں دیکھنے کو مل جاتی ہے، افغانستان میں لوگ غائب کیے جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں کریک ڈاؤن ہوتا ہے. جمہوری ملکوں میں تو نہیں ہو سکتا. اور اسلام جو دنیا کے لیے روشنی بن کے آیا تھا، اس ملک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ہینڈ ان گلو ہو، جب جوڈیشری ساتھ ملی ہو. ہم نے پیچھے دیکھا جوڈیشری ساتھ نہیں مل رہی تھی. سپریم کورٹ کے اندر ایک درار تھا، ایک قاضی فائز سا گروپ تھا اور باقی کوئی ہم خیال جج تھے. تو کیسے ترامیم لائے گی، کیسے امینڈمنٹس لائے گئے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک آرڈیننس لایا گیا جو آج اب ایک بل کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں اپروول کے لیے، لیجیٹمائز کرنے، جس کے تحت 63A کا فیصلہ آیا. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹینشن آف پرزنرز کو 3 مہینے تک کی اجازت دی جا رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. یہ بل بھی ہم دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ریاست خود اپنے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے بلز کیسے پاس کر رہی ہے. ایک ریسنٹ کانورسیشن کے اندر غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک پروسیس ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے ایوالو کرنے میں. بالکل ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جب آپ الیکٹڈ نہ ہوں اور سلیکٹڈ ہوں تو پھر اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے. پاکستان کے اندر ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 2008 کے بعد پاکستان میں 3 جمہوری گورنمنٹس تھیں. یہ غلط پڑھایا جاتا ہے. پاکستان میں 3 گورنمنٹس تھیں، وہ جمہوری نہیں تھی، پاور پالیٹکس کے تھرو آئی ہوئی تھی. آج ایک سیاسی جماعت پاور پالیٹکس کو ریزسٹ کر رہی. حامد میر صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب کا دل چاہے گا وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. انہیں ڈیل بنانی ہوگی نا یار، اور ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں بنانی ہوگی. وہ کیا ہوگی کہ ملک چھوڑے چلے جائیں، کچھ دیر بعد واپس آ جائیں. یہ ڈیلیں بنتی رہی ہیں ہسٹوریکلی کہ آپ 5-6 سال ملک سے باہر رہیں، پھر آپ کی انٹری کا ذریعہ بنایا جائے گا. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 1990 سے لے کے سن 2024 تک PPP کو 3 باریاں دی ہیں، نون لیگ کو 3 باریاں دی ہیں. تو وہ خان صاحب بھی یہ فارمولہ چاہ رہے ہوں گے، لیکن خان صاحب ڈھیٹ آدمی ہیں، اسپورٹس مین ہیں، آپ جو مرضی کہنا چاہیں، وہ اس پہ قائل نہیں ہو پا رہے. شاید ایونچولی قائل ہو جائیں، لیکن کرنٹ کنڈیشن میں قائل نہیں ہو پا رہے. اب اس ساری صورتحال میں ترامیم کے پیش ہونے میں، ہیومن رائٹس پاکستان میں ختم ہونے کے لیے دنیا تو مذاق اڑا رہی ہے، سو اڑا رہی ہے. ایک اور لطیفہ بھی آ گیا سامنے. مریم نواز صاحبہ کو انگلینڈ جانا پڑ رہا ہے اپنی تھروٹ انفیکشن چیک کروانے. یا تو ان کو تھروٹ انفیکشن نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑی بیماری ہے، لیکن یہاں ایک دوسرا سوال بنتا ہے کہ ایک صوبے میں جہاں پہ والد اور چاچا 40 سال سے اقتدار میں ہوں تو ہسپتال تو بہترین ہونے چاہیے تھے، سسٹمز تو بنے ہونے چاہیے تھے کہ آپ کا علاج ہو سکے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا. اب وہ لنڈن جا رہی ہیں جہاں پہ نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں گے. اب اس پہ چیمہ گوئیاں سٹارٹ ہو گئی PTI کے حلقوں میں کہ جناب وقت بدل گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہاں پہ منگل والے دن US الیکشن ہوگا، ٹرمپ جیتے گا تو یہ ملک سے بھاگ جائیں گے. فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا. ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے گھٹیا سسٹمز کی وجہ سے ان کو اپنے علاج کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. میرے خیال سے قانون ہونا چاہیے کہ جو ملک کے سیاستدان ہیں ان کو اجازت نہ ہو ملک سے باہر جا کے علاج کرانے کی، تاکہ وہ ہمارے ہی ہسپتالوں سے علاج کرائیں. ان کو پتہ ہو کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے. ایک اور قانون بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساروں کے بچوں کو پبلک سکولز میں پڑھنا چاہیے اپنے علاقوں میں. یعنی کہ آپ اگر لاہور کے کسی حلقے کے MNA MP ہیں، آپ کا بچہ اس حلقے کے پبلک سکول میں جائے گا، تب جا کے یہاں پہ نظام بہتر ہوگا. بچے ان کے پرائیویٹ سکول جاتے ہیں، پرائیویٹ ہسپتال جاتے ہیں، پیسے زیادہ ہوتے ہیں، باہر بھیج دیتے ہیں. کتنے ہمارے پولیٹیشینز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جنرل ہیں جن کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تنخواہیں اور اثاثے جسٹیفائی نہیں کرتی وہ چیز. اگر پاکستان میں کسی ادارے کی نیت ہو نا کرپشن ختم کرنے کی، منٹ لگیں گے 2، کیونکہ یہ لوگ اپنی دولتیں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اپنی کروزروں میں پیچھے ڈالے لگے ہوئے ہیں، ان کی دولتیں چھپتی نہیں ہیں. لیکن ہمارے ادارے کہتے ہیں جناب ملتا کچھ نہیں، ٹریل نہیں مل رہا، سمجھ نہیں لگ رہی. آپ کسی
یونیورسٹی کے بچے کو اٹھائیں اور کہیں یار یہ ایکس پولیٹیشین ہے, یہ ایکس جنرل ہے, یہ ایکس جج ہے, اس کے ذرا اثاثے چیک کر کے بتاؤ. وہ آپ کو ان کے بچوں کے انسٹاگرام پیجز, فیس بک پیجز, ان کے اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ سے دیکھ کے بتا دے گا ان کے پاس دولتیں کتنی. لیکن ہمارے اداروں کو نہیں پتہ چلتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کا کھیل ہے. اس وقت ایک بندہ جو نور نظر تھا اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے زیر ٹریننگ 2018 میں وہ آیا تھا, آج وہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور بینڈ نہیں کر رہا. اگر وہ بینڈ کر گیا پی ٹی آئی کے سپورٹر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا لیں گے, جس طرح نون والوں نے بنایا اور پی 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 والوں نے بنایا. لیکن عام بندہ وہی پسے گا, وہی مرے گا. لوگ اغوا ہوتے رہیں گے ہمارے ملک میں, ان کو جب برآمد کیا جائے گا تو جھوٹی کہانیاں بتائی جائیں گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب پی جی سی ہوکس تھا, ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات, لیکن آپ پہ اعتماد کیسے کریں, پولیس پہ ٹرسٹ کیسے کریں جب وہ یہ حرکتیں بھی کرتی ہے. منصور علی خان صاحب نے انٹرویو کیا تھا آئی جی صاحب کا پنجاب کے, جب ان سے یہ سوال پوچھے مسنگ پرسنس کے تو انہوں نے ایسے ایسے جواب دیے کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم کیسے آپ پہ اعتماد کریں. میں جب صبح اٹھتا ہوں, میرے بچے ہیں 2, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پولیس میری محافظ ہو, فوج میری محافظ ہو, سرکار میرے لیے کام کرے. کیوں؟ میرے بچے ہیں یہاں پہ, میں چاہتا ہوں ان کی زندگی آسان ہو. لیکن روز جو حالات واقعات بنتے ہیں اس سے آپ کو انصاف نظر نہیں آتا, اور یہی دقت اور تکلیف ہے. اس تکلیف کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں. جب اقتدار میں نہیں ہوتے یہ سب اس کی بات کرتے ہیں. نون لیگ کے نواز شریف اور مریم نواز کی تقریریں مت بھولیں جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کی تھی جب وہ اقتدار میں نہیں تھے. تب وہ بولتے ہیں سچ, پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو بولتے ہیں جھوٹ. یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی سچ ہے. ایسے ایسے جواب دیے جاتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں جب اسٹیبلشمنٹ بندہ اٹھاتی تھی کہ بندہ حیران رہ جاتا, دنگ رہ جاتا تھا. وہی پی ٹی ایم جو ٹیررسٹ تنظیم تھی پی ٹی آئی کے دور میں, آج ان کے سپورٹر وہ بنے ہوئے ہیں. علی وزیر کو بغل میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے. یہ ریئلٹی ہے ان لوگوں کی. بشرا بی بی صاحبہ جب کورٹ میں پریزنٹ ہوئی تو وہاں وہ رو پڑی کہنے کے لیے کہ میرے میاں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے ظلم, میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن کیا بشرا بی بی تب روئی تھی جب نواز شریف کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, عمران خان کے دور میں؟ بحیثیت انسان ہم ایک انسان کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. بحیثیت مسلم ہم نے مسلمس کی اور نان مسلمس کی بھی عزت کرنی ہوتی ہے, مثال قائم کرنا ہوتا ہے. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں چلے گا. اس سارے کے اندر ایک نیا لوچ ڈال دیا. جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان صاحب جو 5 جج تھے پیناما پیپرز پہ, جنہوں نے اقامے کی بیسس پہ نااہل کیا تھا نواز شریف کو, وہ 5 سال کی خاموشی کے بعد بول پڑے ہیں. کیوں بول پڑے ہیں؟ خاموش رہیں. یا تو جب آپ ریٹائر ہوئے تھے بول پڑتے, بات کرتے سچائی آف کیس کی. وہ پیناما کیس جس نے پہلے نواز شریف کو کرپٹ ڈکلیئر کیا, ان پہ لان تھان کروائی, پھر بعد میں وہ اوور ٹرن کر دیا سپریم کورٹ نے. اس کیس کی بنیاد پہ عمران خان نے پورے ملک میں جا کے ڈنڈورا پیٹا کہ ان سے زیادہ کرپٹ بندہ کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں کیس کی وہ سننے کے معنی ہے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ایک ہی دفعہ ایک جنرل سے ملاقات ہوئی تھی, وہ کور کمانڈر پشاور تھے. کیوں ملاقات ہوئی یہ ہمیں نہیں پتہ. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ٹیررسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اتنی مشکل سے انہوں اکٹھا کرتے ہیں, تو ان صاحب نے فرمایا کہ جناب میں بڑا اپرائٹ آدمی ہوں, میں اکارڈنگ ٹو دا لیٹر آف دا لا چلتا ہوں. ان کی خیر وائس کال بھی لیک ہو گئی تھی جہاں پتہ چلا تھا کتنے لیٹر آف دا لا سے چلتے ہیں. ان کی ساری گفتگو سے جو سمجھ یہ آیا تھا کہ ان کا یہ موقف کہ نواز شریف کرپٹ ہے, اس کے خلاف جو مقدمے ہیں وہ مینیج ہوتے ہیں. نیب کو جو اپیل کرنی تھی سپریم کورٹ میں حدیبیہ ملز کیس میں پہلے نہیں کی گئی, اور جب کی گئی تو قاضی فیصل صاحب کے پاس ہی جنہوں نے اس کی ٹائم بار کر کے اڑا دیا, حالانکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کیس میں وہ کہتے ہیں صداقت تھی کافی. یہ صرف لچ تلنے والی بات ہے. اگین یہاں پہ ایک دکھ ہوتا ہے کہ جب جناب بیٹھے ہوتے ہیں سیٹوں پہ تب وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پرکس اور پریولیجز, کام نہیں کر رہے ہوتے. مثلا ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی فیصل صاحب بتائیں کہ نہیں یار وہ فلاں ٹائم میں کیس سن رہا تھا تو میں اچھا کام کرنا چاہ رہا تھا, مجھے پریشر آ گیا تھا, یا وہ ڈیسیژن میں نے ٹھیک دیا تھا. جناب جب وہاں بیٹھے تھے تو کچھ کرتے ہیں نا. یہ سارے ججز ملے ہوتے ہیں میرے نزدیک, ان سب کو پتہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کہاں پریشر ڈال رہی ہے. یہ جو 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے, یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کے پری ڈیسیسرز پہ کیا پریشر ہوتا تھا. یہ سب خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. آج ہماری معیشت اگر ہم سچی طور پہ دیکھیں تو تباہ ہو چکی ہے. ہمارا اثاثہ قومی 10 ارب روپے کا نہیں ہے. علیم خان صاحب اس پہ نیا شگوفہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کوئی صوبہ لینا چاہتا ہے لے لے, جس پہ کے پی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 10 ارب سے زیادہ دینے کو تیار ہیں.
پنجاب گورنمنٹ کا نام بھی کسی نے بیچے پھینکا, لیکن مریم مولانا زیب نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں, ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں, ہم پنجاب ایئر لائنس کے نام سے ایئر لائن کھولیں گے. کیسے کھولیں گے کسی کو نہیں پتا. آلریڈی ڈیفیسٹ ڈکلیئر کیا پنجاب گورنمنٹ نے بجٹ میں, حالانکہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ ہر صوبہ بھی سرپلس منی شو کرائے گا, وہاں بھی آپ نے منہ کی کھا لی, تو کیسے آپ کھولیں گے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ تھا, پرائیویٹائزیشن ہوئی اس لیے رہی تھی, پرائیویٹ پارٹی کو جائے گا, کہ پبلک اینٹی کے طور پہ ہم نہیں سنبھال پائے, ہماری سرکار میں لیکیجز ہوتی. تو یہ پی آئی اے جب نون لیگ کے 3-4 دوروں میں نہیں چل سکی, تو جب مریم نواز کا دور ہے پنجاب میں, تو پنجاب ایئر لائن کیسے چلے گی. یہ ساری اسٹوپڈ فریولس باتیں ہوتی ہیں, بیانیاں ہوتے ہیں ہمیں اکسانے کے لیے اپنی طرف, قائل کرنے کی اپنی طرف. ریالٹی یہ ہے کہ ہماری معیشت اس کنڈیشن میں ہے کہ کوئی کاروباری آدمی پی آئی اے میں ہاتھ ڈالنے کو نہیں تیار, وہ یہ گندا انڈا گھر لانے کو نہیں تیار. اور 2 وجوہات ہیں, ایک پی آئی اے کے اپنے پرابلمس, اور دوسرا یہ اس گورنمنٹ میں جو تہمتیں لگی ہوئی ہیں. جو بھی بندہ ان سے کاروبار کرے گا وہ ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو لیبل کرا دے گا کرپٹ. آپ کو یاد ہوگا مشرف دور کے اندر جب سینٹیمنٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں, لوگ مانتے تھے کہ مشرف اچھا کام کرا, نواز اور بینظیر کرپٹ ہیں. تب جب انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی تو اس سے زیادہ کی آفر چیزوں کی آتی تھی, بہتر طریقے سے ہو گیا تھا. حالانکہ ہوا تب بھی غلط تھا, تب بھی میجر ڈسکرپنسی تھی, لیکن اتنا برا حال نہیں تھا. اور علیم خان صاحب نے بھی نئی ہنٹ دی ہے کہ اب جب ہم پرائیویٹائزیشن کے دوبارہ فیز میں جائیں گے پی آئی اے کے, تو ہم اس کو ڈیٹ فری کریں گے. ابھی ڈیٹ فری کیسے کر رہے ہیں, یہ پی آئی اے کے ایگزسٹنگ ڈیٹس اٹھا رہے ہیں, ان کو اٹھا کے ہولڈنگ کمپنی میں ڈال رہے ہیں, اور وہ ہولڈنگ کمپنی یہ تن دیں گے ہمارے سر پہ ٹیکس پیئر کے, اور پی آئی اے کے اثاثے ڈیٹ فری بیچ دیں گے. یہ کون سا بزنس ہے بھائی؟ جو بندہ پی آئی اے خرید رہا ہے وہ سارا ڈیٹ بھی خریدے, پروفٹ کما کے وہ ڈیٹ اتارے. بے شک وہ کمپنی 10 ارب کی لے لے, ڈیٹ وہ اتار دے گا, زیادہ بڑا احسان ہے. کوئی 300 ارب پلس تو ڈیٹ ہے پی آئی اے کے اوپر, وہ اگر مجھے اور آپ کو دینا پڑ گیا تو ہم تو اور مقروض ہو جائیں گے. تو جب ہم اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے دادا نے ملک آزاد ہوتے دیکھا, برٹش سامراج یہاں سے چلی گئی, ان کے کیا جذبات ہوں گے. جب ہمارے والد صاحب پیدا ہوئے, انہوں نے ایک ینگ ملک میں جنم لیا, آتے ساتھ ان کی زندگی میں آمریت آ گئی تھی. چھوٹے ہی تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, میجورٹی اپنی جو جوانی کا ہوتا انہوں نے آمریت میں دیکھی. پھر ایک 10 سال کا فوج جمہوریت تھی, پھر دوبارہ آمریت آ گئی. تو انہوں نے فیصلہ کیوں کیا یہاں رہنے کا. یہ جو میں اتنا کھانس رہا ہوں بار بار, شاید یہ بچے ویڈیو میں ایڈٹ کر دیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسموگ جو ہے وہ 1500 پلس ہو گئی ہے. تو ہم کہاں رہتے ہیں؟ آپ یقین کریں, میں ایسے دل کی بات شیئر کرتا ہوں, حالانکہ نہیں کرنا چاہیے, چلو. ہم جب سیاستدانوں کے انٹرویو کرتے ہیں نا, جو اقتدار میں رہ چکے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ہمارے دل میں محبت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی, وہ کچھ کر سکتے تھے ملک کے لیے, انہوں نے نہیں کیا. بہانے سب نے بنائے. نواز شریف کا ایک کنٹینیوس بیانیہ ہوتا ہے, جب ان کا جانے کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے نا, ان کو نظر آتا ہے کہ میں نکلنے لگا ہوں, تو ایک بیانیہ بناتے ہیں, کہتے ہیں ملک کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, ہم بہتر کر رہے ہیں, تاکہ بعد میں وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب کم بس پکھن لگا سی, انہیں سانوں پہلے کاٹتا. یہ سب سیاستدان کرتے ہیں. مشرف صاحب کو فوت ہونے سے پہلے یقین تھا کہ انہوں نے جو کیا پاکستان کے حق میں کیا. ضیاء صاحب کو بھی یہ یقین تھا, ایوب خان صاحب کو بھی یہ یقین تھا. تو اگر سارے ہی اتنے خیر خواہ ہیں ملک کے, تو ملک کیوں ہمارا کھڈے لائن لگ رہا ہے؟ 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں نا, یا تو اس ملک پہ اللہ کا کوئی عذاب ہے جس کو ہم نہیں ٹال پا رہے, یا دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میرا یہ خیال ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ملک پہ عذاب نہیں ہے, کیونکہ اس ملک نے آپ کو ایدی صاحب بھی دیے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی دیے ہیں, کئی لوگ دیے ہیں جو دنیا بھر میں جا کے اپنی مثال منواتے ہیں. تو ملک پہ کوئی تہمت نہیں ہے, ملک پہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ لوگ جھوٹے ہیں. ہمیں ہمت رکھنی چاہیے یار, بغض معاویہ میں نہیں ڈوب جانا چاہیے. آپ کو عمران خان نہیں پسند, نو پرابلم. نواز شریف نہیں پسند, نو پرابلم. آپ صحیح کو صحیح کہیں. اور یہ جو لوگ صحیح کو صحیح نہیں کہتے, نیریٹو چلا رہے ہیں اس وقت, سب بے نقاب ہو رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپنے پیسے کے فائدے کے لیے, کسی نوکری کے لیے, یہ لوگ فرسٹریشنز نکال رہے ہیں کرنٹ نظام کے اوپر. سچائی تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فریڈم آف سپیچ کو پسند کریں, جمہوریت کو پسند کریں, جمہوری پروسیس کو پسند کریں. تو جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے. نون لیگ کا بیانیہ, جب ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی, یہ پرابلم آتے ہیں. آپ کا سننے کا شکریہ.
السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لمسم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ. لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام، تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ.